قسطنطنیہ کی فتح، وہ دن جب نبوت کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ تھا، ایک ایسی پیشگوئی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ایک ایسا شہر جو مشرق اور مغرب کا سنگم تھا، اور ایک ایسا دن جب ایک نوجوان سلطان نے تاریخ بدل دی۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم دن کی کہانی، قسطنطنیہ کی فتح جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، 330 عیسوی میں رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے آباد کیا۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع تھا، جس کے مشرق میں اناطولیہ اور مغرب میں بلقان کی سرزمین تھی۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، مذہباً، ثقافتاً اور سیاسی طور پر مسیحی دنیا کا مرکز تھا۔ شہر کی دیواریں، سمندری حدود اور مضبوط قلعے اسے ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، یقیناً قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ امیر، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش بہت سے سلاطین نے کی۔ اموی دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا حملہ ہوا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ عباسیوں نے، فاطمیوں نے، سلجوقوں نے بار بار کوشش کی۔ عثمانی خلافت کے سلطان مراد اول بایزید اول، مراد دوم نے بھی قلعہ قسطنطنیہ کو توڑنے کی کوشش کی، مگر ہر بار شکست ہوئی اور شہر باقی رہا۔ سلطان محمد فاتح، جن کا اصل نام سلطان محمد ثانی تھا، 1453 میں پیدا ہوئے۔ قرآن، فقہ، فلسفہ، سائنس، ریاضی، جنگی علوم میں ماہر تھا۔ استاذ ان کا شیخ شمس الدین تھا۔ 21 سال کی عمر میں عثمانی خلافت کے تخت پر بیٹھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا۔ ان کا یہ قول تھا، میں وہی امیر بننا چاہتا ہوں جس کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سلطان محمد فاتح نے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ 2 لاکھ کا لشکر تھا، 400 توپیں تھی، جن میں دنیا کی سب سے بڑی توپ باسیلیکا بھی شامل تھی۔ 1452 عیسوی میں توپ ساز اربان کی مدد سے دیوار شکن توپیں تیار ہوئی۔ 2 بحری بیڑا، 70 بڑے جہاز، 20 چھوٹے بحری جنگی کشتیاں قسطنطنیہ کے بحری راستے بند کرنے کے لیے تیار تھے۔ لشکر کو روز قرآن و حدیث سنائی جاتی تھی۔ شیخ شمس الدین روز درس دیتے، سب کو یاد دلایا جاتا، ہم وہ لشکر ہے جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ قسطنطنیہ کے ارد گرد 15 میل لمبی دیوار تھی۔ شہر میں 10,000 بازنطینی فوج اور 5,000 اتحادی موجود تھے۔ سلطان محمد فاتح نے روزانہ دیوار پر توپوں سے گولے برسائے۔ بازنطینی نے دیوار کی مرمت جاری رکھی۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک حیرت انگیز تدبیر سوچی۔ قسطنطنیہ کے گرد موجود گولڈن ہارن کی ناکہ بندی مشکل تھی۔ بازنطینیوں نے لوہے کی زنجیر لگا کر عثمانی جہازوں کو روکا۔ سلطان نے ایک حیرت انگیز تدبیر سوچی۔ پہاڑوں پر لکڑی کے تختے بچھائے، ان پر چربی ملائی اور جہازوں کو خشکی سے گزار کر گولڈن ہارن کے اندر داخل کیا۔ اہل قسطنطنیہ کا کہنا تھا، ہم نے تاریخ میں ایسا حملہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ 29 مئی 1453 کو رات کے وقت آخری حملے کی تیاری شروع ہوئی۔ 3 طبقات میں لشکر تقسیم ہو گیا، قرآن کی تلاوت، دعا اور پھر طوفانی حملہ۔ سلطان محمد فاتح شہر کے اندر داخل ہوا۔ بازنطینی بادشاہ قسطنطین مارا گیا، شہر پر عثمانی پرچم لہرایا گیا۔ جب سلطان آیا، وہ گھوڑے سے اترا، زمین پر سجدہ کیا اور کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے کو نصرت دی اور اپنے لشکر کو عزت دی۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں داخل ہو کر نماز ادا کی، چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا، کسی شہری کو نقصان نہ پہنچایا۔ اعلان عام ہوا، جو ہتھیار ڈالے وہ محفوظ ہے۔ نبوت کی پیشگوئی پوری ہوئی، اسلام یورپ کے دل میں داخل ہوا، بازنطینی سلطنت ختم، عثمانی سلطنت خلافت میں بدلی، استنبول اسلامی تہذیب، فن، سائنس، سیاست کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور یہ فتح دیگر یورپی فتوحات کا پیش خیمہ بنی۔ سلطان محمد فاتح علم، اخلاق، حکمت،
عدل اور رواداری کا پیکر تھا، ہر غیر مسلم کو تحفظ دیا، استنبول کو علم و فن کا مرکز بنایا، مدبر، مخلص اور باعمل مسلمان تھے۔ آج ہم استنبول کو ایک سیاحتی شہر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کبھی یہ وہ زمین تھی جس پر نبوت کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ قسطنطنیہ کی فتح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد کے لیے ایمان، علم اور عزم لازم ہے۔ سلطان محمد فاتح نے ثابت کیا کہ ایک مومن اگر اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کی سب سے بڑی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آج کا نوجوان بھی اگر علم، مقصد اور نیت کو پا کر لے تو وہ قسطنطنیہ نہیں دلوں کو فتح کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس اسلامی شخصیت پر بناؤ۔ سبسکرائب